إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے والدین اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، والدین کے حقوق۔ ان چیزوں کے تعلق سے میرے بھائیو آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم میں سے جس کے پاس بھی والدین کی نعمت کی شکل میں موجود ہے، اللہ انہیں اور ہمیں اللہ ان کی عزت و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر کچھ حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 2 حقوق ایسے ہیں جو ایک حق اللہ کا ہے اور ایک حق بندوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق اور اپنے رائٹس کے معاملے میں اللہ اس معاملے میں چاہے تو بندے کی کمی اور کوتاہی کو اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو دوسرا حق ہے جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ سب سے بڑا حق ماں باپ کا، والدین کا حق ہے۔ اگر ہم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو جب تک والدین ہمیں معاف نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کیا چیز ہے؟ ماں باپ ایک اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے، وہ عظیم تحفہ ہے، وہ عظیم قیمتی چیز ہے جس کا بدل دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو صرف اور صرف ایک بار ملتا ہے زندگی کے اندر۔ ہر انسان کو جو بھی اس دنیا میں انسان کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، اس انسان کو ایک ہی بار یہ موقع اور یہ اللہ کی نعمت انسان کو ایک ہی بار ملتا ہے۔ لہذا ماں باپ وہ مقام ہے جہاں پر اولاد کو سکون، اطمینان اور راحت محسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ اللہ کی طرف سے وہ قیمتی چیز ہے جس کی خدمت، جس کی رضامندی اور جس کو راضی کر کے انسان دنیا بھی سنوارتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقت میں بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہم بہت سارے علماء کی زبانی سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، کوئی پہلی بار ہم نہیں سن رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق، اپنے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں میں اللہ نے ماں باپ کا حق اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے تمہارے پروردگار نے کہ اللہ اور اللہ کی اطاعت کے بعد، اس کی عبادت کے بعد تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتری کرو۔ تمہارے پاس ماں باپ کی اگر نعمت ہے، دونوں میں سے کوئی یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرم پہلو اپناؤ، یہاں تک کہ اگر ان کی کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے، جو تمہاری طبیعت کو پسند نہ آئے، تو ایسی صورت میں تم انہیں اف تک نہیں کرنا۔ اف کیا چیز ہے؟ اف قرآن مجید نے کہا اف کیا چیز ہے؟ اف مطلب جو ہم کرتے ہیں اس کو اف کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی شریعت نے کرنے سے منع کیا، کہا اف تک نہیں کرنا انہیں، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی پیاری دعا سکھلائی۔ کہا ان کے حق میں کہ پروردگارا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگارا ان کے اوپر ویسے رحم فرما، ان کے اوپر ویسی اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارا جیسے کہ میں جس وقت رحم و کرم کا محتاج تھا، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تھے، جس وقت ہماری پیدائش ہوئی تھی، ہم کس قدر لاچار تھے، مجبور تھے، ماں باپ کے رحم و کرم کے ہم کیسے محتاج تھے، ہر چیز کے ہم اس وقت محتاج تھے۔ اللہ جیسے تو نے میرے اوپر رحم کیا، اللہ ویسی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ کتنی پیاری دعا سکھلائی گئی قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دعا ہم کو سکھلائی ہے۔ لہذا ماں باپ وہ نعمت ہیں جس کا حق اولاد دنیا کے اندر کبھی نہیں ادا کر سکتا ہے، جس کا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا انسان۔ بس اللہ نے جو طاقت اور قوت دیا ہے، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق زندگی جب تک ہے ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا چاہیے، اطاعت کرتے رہنا چاہیے، خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی راضی ہم سے ہو جائے، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کی اہمیت
قرآن احادیث نے جو ہمارے سامنے اتنا بیان کیا ہے وہ کیوں؟ وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں اس دنیا میں ہمارے آنے کا، ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے۔ ذرا تصور کرو، ایک ماں 9 مہینے حالت حمل میں ہم کو رکھتی ہے، اور حالت حمل میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان کی بازی لگا کر ایک ماں اپنے اولاد کو جنم دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنم دینے کے بعد وہ ماں اپنے جسم کا خون تمہیں دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اپنے جسم کا خون تمہیں دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، یہاں تک کہ تمہاری مائیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، جسم کی ساری طاقتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، اپنی ماں کو کندھے پر اٹھائے ہوئے، ذرا دھیان سے سنو، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھائے ہوئے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میری ماں کو میرے کندھے پر بٹھا کر پورے حج کے ارکان مکمل کیے ہیں، یعنی حج ان کو ہم نے ادا کرایا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کی گواہی دیں کہ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس جملے کو سننے کے بعد کیا کہا، تم حق کی بات کر رہے ہو، تمہاری ماں نے جو تمہیں جنم دیتے ہوئے جو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی تھی، سانس لینے میں جو ان کو پریشانی ہوئی تھی، اس وقت کی اس تکلیف کا ایک حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اور تم بات کر رہے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا حج کرا کر کے۔ تمہاری ماں نے جو تمہیں جنم دیتے ہوئے جو چیخ نکالی تھی، جو درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی، اس کا تم نے آدھا حصہ بھی، یعنی انسان جو ناخون کاٹ کر کے باہر پھینکتا ہے، ناخون کتنا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی تم نے حق ادا نہیں کیا تمہاری ماں کا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ سب سے زیادہ تیرے احترام کا، حسن سلوک کا، تیری خدمت کا، تیری اطاعت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ماں اس کا مقام بہت بلند ہے، ماں اس کا مقام بہت بلند ہے میرے بھائیوں۔ لہذا آج کی نئی جنریشن، آج کی نئی تعلیم یافتہ نئی نسل آج ماں باپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہر ماں باپ کی شکایت ہے، ہر ماں باپ یہ تکلیف اور پریشانی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا سنتے نہیں، اولاد ہمارے لیے اپنا وقت نہیں دیتے ہیں، اولاد 2 منٹ بیٹھ کر ہمیں میٹھی بول نہیں بولتے ہیں۔ آج کی نئی جنریشن اپنے ماں باپ کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو وہ مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے۔ ان کی دعاؤں سے اور ان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگیوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 آدمی، 3 دوست ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں سفر کر رہے تھے، اچانک راستے میں بارش ہونے لگی اور بارش کی وجہ سے تینوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں، ایک کھو میں، پہاڑ کے ایک حصے میں جا کر کے چھپ گئے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ پہاڑ کا جو غار تھا اس کا منہ بند ہو گیا ایک پتھر آنے کی وجہ سے۔ اب تینوں پھنس گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیسے نکلیں یہاں سے؟ اس پتھر کو ہٹانے کی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو لہذا تینوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہماری اور تمہاری زندگی میں اب تک جو کام بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے، ہماری اس نیکی کا ہم حوالہ اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جا کر کے میں جو بات ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں سے ایک شخص نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کیا کہا پروردگارا، میرے ماں باپ تھے، دونوں بوڑھے تھے، پروردگارا میں میرے ماں باپ کو دودھ لا کر پلایا کرتا تھا، پروردگارا ایک دن ان کے لیے دودھ لانے میں تاخیر ہو گئی، پروردگارا جب میں پہنچا میرے ماں باپ سو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی، میرے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی تھے، پروردگارا لیکن میری ماں سوئی ہوئی تھی، میں ان کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، میں ان کے احترام کے خلاف سمجھا، میں دودھ پکڑ کر ساری رات پروردگارا میں کھڑا رہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہے، پروردگارا میں نے انہیں نہیں پلایا، جب میری ماں میری اٹھی پروردگارا اس کے بعد میں نے سب سے پہلے انہی کو دودھ پلایا، پروردگارا اس نیکی کے بدلے اللہ تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دیکھیے کہ ماں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا تھا، اس حسن سلوک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے اسے نجات دیا۔ آج ماں باپ کو ہم اور آپ مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کھانستے ہیں، یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، یہ بچوں والے کام کرتے ہیں، والیاذ باللہ اس اولاد سے بدترین، اس اولاد سے نالائق اور نااہل کون ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ گھٹیا سوچ اور یہ تصور رکھے۔ لہذا ماں باپ رحمت ہیں، ماں باپ اس رحمت کو سمجھو، اس رحمت کی قدر کرو، اس رحمت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ذرا غور کرو، جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، ذرا تصور کرو کہ خوشیوں کے موقع پر وہ اپنے ماں باپ کو کس قدر یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ترستے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں۔ شادی بیواہ کے موقع پر ایک لڑکی، ایک لڑکا اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کرتا ہے، ذرا تصور کرو۔ آج تمہارے پاس ماں باپ ہیں تو تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو، آج تم ان کی ناقدری کر رہے ہو۔ آج کی نئی تعلیم، آج کا نیا ایجوکیشن، آج کی نئی جنریشن دوسروں کے ساتھ تو بہت ٹیپ ٹاپ میں، بہت سافٹ انداز میں بات چیت کرتے ہیں، بڑے نرم انداز میں بات چیت کرتے ہیں، وہی گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ دیکھو کیسے زبان درازگی کرتے ہیں، کیسی بدتمیزی کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ سخت جملے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، جن کے پاس ماں باپ ہیں ذرا قدر کرو اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کبھی تم نے زندگی میں اپنے باپ کی طرف دیکھا؟ میرے نوجوانوں ذرا سوچو، کبھی تم نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا کیا؟ میرے باپ کی داڑھی سفید ہو گئی، میرے باپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، آخر ان کی بال کی سفیدی، ان کے داڑھی کی سفیدی کیا میسیج دیتی ہے ہم کو؟ تمہارے پیچھے، تمہاری پرورش میں، تمہاری تربیت میں، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں تمہارے ماں باپ نے اپنی زندگی کی ساری قوتوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ کے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کر دیا، والیاذ باللہ۔ یہ تو ہر ماں باپ کا زندگی اور دنیا کے اندر اصول ہے۔ تمہاری ماں، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے اندر، تم جب بچپن میں بچے تھے، ٹھنڈ اور سرد راتوں میں جب تم بستر کو گیلا کر دیتے تھے، کئی بار تمہارے لیے کپڑے بدلنے پڑتے تھے، اس ٹھنڈ بستر پر تمہاری ماں سوئی، تمہیں گرم بستروں پہ سلایا۔ آج تمہیں احساس ہے اس بات کا اور تم کہتے ہو کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ میرے بھائیوں، یہ خون کے آنسو رونے کا موقع ہے۔ یہ آج ہمارے سماج کے اندر سے جو خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، ہماری زندگیوں سے جو خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، آج اس کے جہاں بہت سارے ریزنز ہیں، وہاں پر ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ اولاد جب ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے،
فرما برداری کرتی ہے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بد زبانی والا معاملہ کرتا ہے، ایسے ظالم کی عمر میں کمی ہوتی ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور اس کی اولاد کو اللہ اس کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اولاد اس کو سبق سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر آپ کہ جن لوگوں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا ہو یا اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، سماج اور معاشرے نے دیکھا کہ اس کی اولاد نے اس سے برا حال اور اس سے برا سلوک ان کے ساتھ ان کی اولاد نے کیا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ قیمتی تحفہ ہے، وہ قیمتی تحفہ ہے جس قیمتی تحفہ کی قدر اگر کرو گے اور جس کی طرف اگر محبت کی نظر سے اگر تم اس کی طرف ایک بار بھی دیکھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج مقبول کا ایک ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر 100 مرتبہ کوئی اپنی ماں کی طرف، اپنے باپ کی طرف اگر نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے، ہمدردی کی نظر سے، پیار کی نظر سے، تو کیا ہر نظر پہ اللہ کے رسول یہ ثواب ملے گا؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج ہم غیروں کے ساتھ تو بڑی پیار و محبت کی نظر سے ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کب اور کتنی دیر سے مجھے پیار و محبت سے بات کیا؟ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں، گرچہ یہ بات سخت ہے اپنی جگہ پر، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، فیس بک واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، اور دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے کے لیے وقت ہے۔ آج اپنے محبوبہ یعنی پیار و محبت میں، یعنی عشق و محبت میں تمام کام کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن آج اگر وقت نہیں ہے تو آج ہمارے پاس ایک بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں باپ کتنا ترستے ہیں کہ بھائی میرا اولاد میرے پاس 2 منٹ بیٹھتا نہیں۔ ماں باپ کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ کو صرف اولاد کی 2 بول چاہیے، ماں باپ کو صرف اولاد کی ایک ہنسی چاہیے۔ اولاد کی ماں باپ کو کیا چاہیے؟ اولاد کو سکون و اطمینان چاہیے۔ آج ہم ایسے ظالم ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، جہاں پر ماں باپ کو لوگ مصیبت سمجھتے ہیں۔ مصیبت کس طرح سے؟ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، گھروں کے اندر کھانستے ہیں۔ ہمارے آنے والی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ بوڑھے لوگ کھانستے ہیں، بچوں کو جراثیم پھیل جائے گا، ولیعوذ باللہ، بیماری پھیل جائے گی، ولیعوذ باللہ، انہیں گھر سے باہر کر دو، بہتر ہے کہ وہاں پہ آرام اور سکون سے رہیں گے، ولیعوذ باللہ۔ اور کیا ہے کہ آج اپنے اس ماں باپ کو، اپنے اس رحمت کو گھر سے اٹھا کر کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج غیروں کی تہذیب ہم نے اپنا لیا ہے، سال میں ایک دن مدر ڈے کے نام پر ہم پیار و محبت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی سانس جب تک ہے ہر دن تمہارے لیے مدر ڈے ہے، ہر دن تمہارے لیے ماں کا عزت و احترام ہے، باپ کا عزت و احترام ہے۔ لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد اگر نالائق اور بدبخت ہو جائے تو ان کے حق میں دعائے خیر کرے، ان کی سدھار کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے یعنی ان کے حق میں بد دعا کرنے سے اجتناب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ ایک ماں باپ اگر اولاد کے حق میں دعا کریں تو ان کے حق میں خیر ہے، اور اگر ماں باپ اگر ان کے حق میں بد دعا کریں تو ان کی زندگی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ والدین زندگی کے اندر میرے بھائیوں ذرا غور کرو، 5 اولاد کو، 6 اولاد کو، یہاں تک کہ بعض ماں باپ 10 اولاد کو جنم دیتی ہے، جنم دے کر کے بڑے پیار محبت سے 8 10 اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اولاد کتنے بد نصیب ہیں کہ 10 اولاد مل کر کے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں۔ 8 اولاد، 5 اولاد، 4 اولاد مل کر کے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے ہیں۔
آپ راستے میں جا کر کے دیکھو، چوراہوں میں جا کر کے دیکھو، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے ضعیف ہیں، کتنے لاچار ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ بھی کسی کی جنت ہے، وہ بھی کسی کا جہنم ہے، یعنی جس نے اس کو باہر کر دیا وہ یقیناً ان کے لیے جہنم ہے، اور جس نے اس کی قدر کی یقیناً وہ اس کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ واقعہ اور یہ قصہ اور یہ کہانی صرف سننے کے حد تک نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں وعدہ کرو، عہد کرو اس محفل کے اندر، اس مسجد کے اندر، کہ اگر ہم نے اب تک ماں باپ کی ناقدری کی ہے تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، خدمت کریں گے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ تبھی جا کر کے تمہارے سننے کا فائدہ ہے، بیٹھنے کا فائدہ ہے، آنے کا فائدہ ہے، نہیں تو تمہارے ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے باپ کی شکایت کی۔ اپنے باپ کی شکایت کیا کی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا سارا مال لے لیا، میں نے کمایا، میرا مال لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو جا اور تیرے باپ کو بلا کر کے لا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بھیجا کہ جا تیرے باپ کو بلا کر کے لا۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو بلانے کے لیے گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ شخص حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے سوال کیا، اس بزرگ شخص سے سوال کیا کہ جس وقت اس نے تجھے آ کر کے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا ہے، کہ تمہاری شکایت میرے پاس آئی ہے، اس وقت تم نے دل میں کیا سوچا، تم نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جس بچے کی میں نے پرورش کی، جس بچے کی بچپن سے جوانی تک میں نے پرورش کی، جس بچے کے لیے میں نے اپنے خون پسینے کو ایک کر دیا، خون پسینہ بہا دیا میں نے جس بچے کے لیے، اور جس بچے سے مجھے امید تھی کہ میرے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں یہی سب بات کہتے ہوئے اپنے آپ میں رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس شخص نے اس بات کو، اس جذبات کو جب بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے ایموشنل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو جا آئندہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں کرنا، کیونکہ ساری کی ساری چیز، ساری ملکیت تیرے باپ کی ہے۔ اس لیے ایک بات کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی باپ کسی نافرمانی کے سبب اگر اپنے اولاد کی قتل کر دیتا ہے، اسلام میں اولاد کی قتل کے بدلے اس کے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسی بات اکثر اس دنیا کے اندر ماں باپ اپنے اولاد کو قتل کرتے نہیں، بلکہ اولاد ہی ماں باپ کو قتل کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ مریں گے اور کب ہماری زندگی آزاد ہو جائے گی، آزادانہ زندگی ہم جئیں گے، کب ہمیں ہر چیز کی کوئی روک ٹھوک نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، ایک اولاد باہر سے تھکا ماندہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اس سے بڑا دوا کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی میڈیسن کیا ہو سکتی ہے؟ جو دنیا کی کسی میڈیسن اسٹور میں آپ کو یہ دوا نہیں ملے گی کہ انسان تھکا مارا جب اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس پہنچتا ہے تو شفقت اور محبت کے دو بول اگر ماں باپ بول دیتے ہیں تو اولاد کے اندر طاقت و قوت پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کہہ دیتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کر، میرا اولاد بڑا بہادر ہے، میرا اولاد بڑا کامیاب ہے، میرا اولاد میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس طرح کے دو الفاظ اگر ماں باپ کہہ دیتے ہیں تو دل خوشی سے پھول جاتا ہے انسان کا، انسان کے اندر وہ طاقت وہ قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی دوا نہیں ہے۔
اس سے بڑی خوش نصیبی؟ اور ایسی رحمت کو تم اپنے گھروں سے باہر کر رہے ہو، ایسی رحمت کے ساتھ تم بد زبانی کر رہے ہو، بد کلامی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، گالی گلوچ کیا اور اس ماں باپ کو قتل کیا ہو اگر کسی بد نصیب نے، بدبخت نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم کو دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر دو تین قسم کے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دیتا ہے۔ اس سزا میں سے ایک سزا کیا ہے؟ ماں باپ میں سے کسی کو اگر کسی بدبخت نے قتل کیا ہے یا ماں باپ کے ساتھ اگر اس نے بدتمیزی اور ظالمانہ والا معاملہ کیا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، آخرت کی بات چھوڑے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے سزائیں دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ اگر بیمار ہو جائیں، ماں باپ اگر گر جائیں، ماں باپ اگر شفقت کی ہاتھ رکھنے کے لائق نہ رہیں تو دل پہ کیا گزرتا ہے اور انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو ہر وقت ماں باپ کے مشورے، ماں باپ کی اچھی دو بول انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ آج اولاد ایسے بدبخت ہیں کہ ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے۔ آج لڑکیاں ایسی ہیں جو ماں کو اپنی غلام اور لونڈیاں سمجھتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آج کل کی ماڈرن لڑکیاں ماں باپ سے کہتی ہیں، ماں سے کہتی ہے تمہیں کیا معلوم، تم نے کون سا زمانہ دیکھا ہے، آج کے زمانے میں تمہاری سوچ کے حساب سے چلنے کے لائق ہم لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے حساب سے ہم چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہاری عقل کے اوپر۔ جو ماں باپ جو زندگی کے مراحل گزار چکے ہیں اس ماں باپ کو تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ لہذا ہم ماں باپ اگر دنیا کے اندر ہیں تو اس کی ہم قدر کریں، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ یہ واجبی حق ہے ہمارے اور تمہارے اوپر، ہمیشہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کی جنت کی کشادگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین والدین کی اطاعت و فرما برداری اللہ ہمیں کرنے کی اللہ نیک توفیق دے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما۔ ماں باپ جو نعمت اللہ تو نے دیا ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، اور جو لوگ ناقدری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما، اور ماں باپ کی بد دعاؤں سے، نافرمانیوں سے اللہ بچنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعہ کے دن، لہذا باتیں مکمل طور پہ تو نہیں آ پاتی ہیں، لیکن اختصاراً میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی ہیں، امید کہ سمجھدار ہیں آپ لوگ، دانشور ہیں، اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آنے والی زندگیوں میں انشاءاللہ المستعان اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر کی تو ہماری اولاد ہماری اس حرکتوں کو دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہے، لہذا وہ اولاد ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں زندگی کے اندر، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اولاد بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اور آنے والے وقت میں وہ بھی ہمارے ساتھ اسی معاملے کو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں باپ کے مقام کو، مرتبہ کو، خدمت کو آپ اندازہ کریں اس بات سے۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص جو یمن میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو ملا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابی کا مقام انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات نہیں کر پائے۔ وہ یمن میں تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا اویس القرنی۔ اویس القرنی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا اویس نامی ایک شخص ہے جو قرن یعنی یمن کے اندر رہتا ہے، اور وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔
اپنی بوڑھی کمزور ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اپنی بوڑھی اور کمزور ماں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وحی کے ذریعے جب یہ بات بتلائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب وہ آئیں میری زندگی کے بعد تو تم ان سے دعائیں لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس انتظار میں تھے، اور ہوا ایسا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ مکہ آئے حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی تھی کہ انہیں برص کی بیماری ہوئی تھی، اور بیماری ختم ہو کر کے جسم پر ایک سکے 1 درہم کے برابر نشان باقی ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ہمیں خوشخبری دی تھی اور تم سے کہا تھا کہ دعائیں لینا، آج میرے حق میں دعا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین ہیں، عمر بن خطاب ہیں، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی ہے، نبی کے اتنے قریبی صحابی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام صرف اور صرف ایک بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ لہذا اپنی اس بوڑھی ماں باپ کی قدر کرو۔ دیکھو بیوی کا حق ہے، اس کو اسی ناحیے سے اسی حد میں رکھو، ماں باپ کا حق ہے، اس کو اسی حد میں رکھو، اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پر رکھو۔ دونوں کے اندر اعتدال کے ساتھ زندگی جینے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں کہ ذہن انسان کا بدل جائے، تبدیل ہو جائے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ پھر کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ مزید تفصیلات جو باقی ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، ان کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، آمین۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے ایک اہم اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ کا گھر بنانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی پوری مسجد ہی بنانا، پوری مسجد ہی تعمیر کرنا۔ اللہ نے جتنی صلاحیت ہم کو دیا ہے، جس طریقے سے ہم مسجد کے حصے میں شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا گھر دنیا کے اندر پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر بناتا، پرندے کا گھونسلہ آپ نے دیکھا، گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے یعنی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ لہذا آپ سے میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے مسجد کا جو بازو کا حصہ ہے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا ہے، وہاں پر لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے کافی تنگی ہو رہی تھی اور شیٹ کی شکل میں تھا، بارش کے دنوں میں بھی کافی تکلیف ہو رہے تھے، لہذا مسجد کو مزید توسیع کیا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کام تقریباً 3000 اسکوائر فٹ پر اس کا جو حصہ ہے وہ تعمیر ہوگا، اور تقریباً خرچ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 لاکھ سے بھی زیادہ کا خرچ ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جس طرح سے اس میں تعاون کر سکتے ہیں دل کھول کر کے حصہ لیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ ہیں، تمام ہیں، آپ کے رشتہ دار، دوست و احباب، تمام کو آپ اطلاع کریں۔ یہ خیر کا موقع ہے، ایسا موقع اور ایسا کام۔ آپ ایک اینٹ اگر خرید کر کے دیتے ہیں، آپ اگر کوئی مٹیریل خرید کر کے آپ دینا چاہتے ہیں، آپ جس طرح سے بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کی شکل اور صورت ذمہ داروں سے مل کر کے آپ ان کو بتلائیں۔ لیکن آپ یاد رکھو میرے بھائی، ہم اپنی زندگی کے کتنے پیسے بیکار خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک اینٹ خریدا، ایک کامن سا اینٹ ہے، لیکن اسی اینٹ کو اگر مسجد میں لگوا دیا گیا، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں اس دنیا کے اندر، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہے گی دنیا سے۔ تو لہذا اس سے بڑا بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی جگہ پر جو صورت ہو سکتی ہے، چاہے را مٹیریل کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، جس طرح سے ہو سکے آپ لوگ کھل کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے
اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج الحمدللہ ہماری مسجد بڑھ رہی ہے کہ الحمدللہ لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کتاب و سنت کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ کثیر تعداد میں ہمارے پاس آ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے۔ تو لہذا دل کھول کر کے آپ تعاون کریں، اور میری اس بات کو ضرور آپ زندگی میں یاد رکھیں کہ ہم کل ہو نہ ہو، کل ہم نے جو حصہ لگائیں گے پیسے کا، اپنی محنت کی کمائی کا حلال پیسہ، ہمیں برابر اللہ کے پاس اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں 1000 روپیہ 500 روپے کیسے دوں، نہیں میرے بھائیو، جو بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے وہ تمام کوشش کو آپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کاموں کو اللہ آسان کرے اور آگے کے مراحل کو بھی آسان کرے، آمین۔ اور ایک آخری دعا یہ ہے کہ ایک شخص ابراڈ کے اندر کووڈ-19 کے مریض ہیں، بہت ہی یعنی پریشان کن مسئلے میں ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ انہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ کاملہ اللہ نصیب فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے تمام کو اللہ شفائے کلی عطا کرے، اور جو گزر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وأتم وأهم وأكبر